اتخذوا اتخذ یتخذ بنانا، اتخذ یتخذ بنانا کسی چیز کو بنانا، اتخذ اس نے بنایا، اتخذو واو الف کا مطلب جمع، انہوں نے بنایا، اتخذو انہوں نے بنایا، یہ جمع ہے، یہ انہوں نے یعنی زیادہ بندوں نے بنایا ہے۔ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جی؟ قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون، یعنی وہ بندے جنہوں نے یعنی کہ یہود اور نصارہ، پچھلی آیت یاد ہے قالت الیہود اور قالت النصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ انہوں نے بنایا احبارہم، احبارہ نصب آ گیا حالت مفعولی، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ انہوں نے بنایا، کس کو بنایا جی؟ احبار کو، حبر کہتے ہیں روشنائی کو، سیاہی کو، تو سیاہی کو کون استعمال کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں، علماء۔ ایسی چیز جو اپنا اثر چھوڑ جائے اس کے لیے بھی حبر استعمال ہوتا ہے، ایسی چیز جو اپنا اثر چھوڑ کے چلی جائے تو علماء جو ہوتے ہیں وہ ان کا اثر، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کا اثر آج تک باقی ہے۔ لکھی ہوئی کتاب کو بندہ لکھ کے چلا جائے، آج سے 100 سال 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب آج بھی اس کا اثر موجود ہے۔ حبر سیاہی کو بھی کہتے ہیں، تو احبار کہہ دیں گے۔ سیاہی کون استعمال کرتا ہے؟ علماء۔ آج تو ہر کوئی کر رہا ہے جی، پہلے زمانے میں سیاہی کاغذ یہ بہت مشکل سے ملتا تھا، تو وہی لوگ کرتے تھے جو خود کچھ لکھتے تھے یا کچھ ہے جی، ماسٹر کے لوگ مولوی آتے سن، ہاں ماسٹر کو بھی۔ تو علماء کو کیا کہتے ہیں جی؟ احبار، یعنی اپنے علماء کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول کی وجہ سے، اتخذوا احبارا۔ اب یہ احبارن نہیں آیا، احبارن نہیں آیا، احبارہ آ گیا، یعنی کہ نہ الاحبار آیا ہے نہ احبارن آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہو گیا۔ اس کو کسی سے، یہ عام علماء نہیں ہے۔ کون سے علماء ہیں؟ ان کو نسبت دی گئی ہے، مضاف الیہ کیا ہے اس کا؟ ہم، اپنے، یعنی عام علماء نہیں بلکہ انہوں نے اپنے علماء کو بنا لیا۔ یہ پہلا مفعول تھا احبارہ، ٹھیک ہے جی؟ احبارہم، اپنے علماء کو بنا لیا، ورہبانہم، ورہبانا، یہ دوسرا مفعول آ گیا اس کا، اور یہ بھی رہبانن نہیں آیا بلکہ رہبان آیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مضاف ہے۔ یہ احبارہم، احبار اسم ہوا اور ہم ضمیر ہوئی، تو یہ کیا کمپوزیشن بنی ہے؟ مرکب، بتاؤ نا جی؟ اضافی، ٹھیک ہے جی؟ مرکب اضافی بن گئے اپنے علماء کو، اور رہبانہم، پھر یہ اسم ہوا، یہ ضمیر ہوئی، یہ مضاف مضاف الیہ کی کمپوزیشن مرکب اضافی، پھر ترجمہ ایسے ہوگا اپنے۔ رہبان کس کو کہتے ہیں جی؟ درویشوں کو۔ رہبان جو رہبانیت جو اختیار کر لیں، راہب ہو جائیں جو، راہب کس کو کہتے تھے؟ جو دنیا چھوڑ جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ابھی ایک ٹرم استعمال ہوگی یہاں پہ، لا الہ الا ہو کی، تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ لا کے بعد جب اسم آتا ہے اور اس کے آخری حرف پر ایک زبر ہوتی ہے تو وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے، یعنی اس چیز کی پوری جنس کی نفی کر دی جاتی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہبانیت فی الاسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی بھی رہبانیت یعنی کہ رہبانیت کی نفی جنس نفی ہوگی، یعنی کہ رہبانیت کی جو شکل بھی ہو سکتی ہے ترک دنیا کی، اس کو اسلام میں منع کر دیا، حرام نہیں کر سکتے. تو جو پہلے ہوتے تھے عیسائیوں کے زمانے میں، وہ راہب ہو جاتے تھے، دنیا چھوڑ جاتے تھے، شادی نہیں کی، یہ وہ نانا شانا چھوڑ دیا، ملنگ ہو کے پھر رہے ہیں جی. آج ہماروں نے بھی ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے، حالانکہ اگر یہ اسلام میں ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں. تو اپنے درویشوں کو کا مطلب کیا جی؟ یہ مفعول نمبر 2. انہوں نے کیا بنا لیا تھا؟ اتخذو کے 2 مفعول ہوتے ہیں، ایک تو بنا لیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جملہ پورا تو نہ ہوا. اتخذو انہوں کیا جی؟ فاعل، جنہوں نے بنایا یہ فاعل ہے، ذکر پیچھے ہو چکے ہیں یہود و نصارہ، اور بنایا فعل ہے، اور احبار مفعول ہے نمبر 1، اور رہبان مفعول نمبر 2. اور کیا چیز بنائی؟ وہ بھی مفعول ہے، وہ کیا جی؟ اربابن. اربابن کیا مطلب جی؟ رب سے، رب. اربابن رب بنا لیا، یعنی کہ رب کس کو کہتے تھے؟ پالنے والا بنا لیتے تھے، یعنی کہ رب اصل میں کون ہے؟ اصل میں رب تو اللہ ہے. تو جو رب کی کیفیت، خدا کے جو اختیارات ہیں وہ کنہیں دے دیتے تھے؟ اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو، ان کو رب بنا لیا تھا. تو یہاں بھی کہیں گئے نا یہ عرب گئے تو انہوں نے اپنی وہ جو تہذیب تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو یہاں پہ سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں میں بھی جس کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا وہ کیا بن گیا؟ ارباب بن گیا. ارباب فلانا جناب آ گیا، صوبائی بن گیا، یہ وہ، ہاں جی ارباب. تو اربابن رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من سے، دون علاوہ اللہ، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یہاں دون کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا. پچھلی آیت میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وہاں پہ جو بات آئی ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اس پہ کوئی اعتراض آیا؟ کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن نے اپنی طرف سے بات کہہ دی؟ کسی یہودی عیسائی نے اعتراض ہی نہیں کیا کہ یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے. تو یہ عقائد ان میں موجود تھے. لیکن جو حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حاتم تائی، سخاوت میں اور مال دینے میں ان کا، یعنی کہ بہت زیادہ خیرات کرنے میں ان کا نام ہے. ان کے بیٹے تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، وہ عیسائی تھے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ آیت ان کی نظر سے گزری کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گستاخی نہ ہو تو میں عرض کروں. حضور نے فرمایا ہاں جی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو، پیروں کو رب بنایا ہی نہیں، وہ قرآن کیا رب بنا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جس چیز کو وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک مان لیتے تھے، حلال ہے حلال مان لیتے تھے جی، جس کو کہتے تھے یہ حرام ہے حرام کر دیتے تھے جی. تو کہا یہی تو رب بنانا یہی ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کیا چیز کرو اور کیا نہ کرو، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، یہ اللہ کا اختیار ہے. یہ مولویوں پیروں کو دے دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ رب ہے تمہارے، اور ہم اس سے آگے نکل گئے. ہم اپنے پیروں اور مولویوں سے دعائیں مانگتے ہیں، مروں ہوئے سے تو اور زیادہ مانگتے ہیں، گر گر کے مانگتے ہیں، کوئی طریقہ ہو کسی طرح پہنچ جائے کسی طرح. تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اچھا یہ 2 مفعول ہو گئے، ایک میں صرف لکھنے کے لیے یہاں پہ
اب تیسرا مفعول آنے لگا، اس کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے، کیا ہے جی؟ والمسیح، وا کا مطلب، اور یہ واو اتخذو پہ یہ عطف ہے، ٹھیک ہے جی؟ والمسیح، ہاں والمسیح، دیکھو نا مسیح کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ زبر پڑی، حالت مفعولی میں نصب میں آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی مفعول ہے۔ کتنا؟ تیسرا، چوتھا، یہ اربابن بھی مفعول ہے۔ اتخذو، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، پہلے مولویوں کو، رہبانہ، پیروں کو، المسیحا، مسیح علیہ السلام کو۔ اب مسیح کی صفت آ رہی ہے، کیا صفت جو ہمیشہ آتی ہے؟ ابن مریم، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہر دفعہ آپ کو حضرت عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم بار بار کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ اور ابن مریم کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی ان کا کوئی دنیا میں باپ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان کو بھی، مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، ٹھیک ہے جی؟ ارباب من دون اللہ، ان کو بھی رب بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ یعنی کہ عقیدے میں جب خرابی آتی ہے تو پھر بندے کو کوئی اسٹیشن تو نظر نہیں آتا کدھر جائیں، پھر سب کوئی رب بناتا پھرتا ہے بندہ۔ وَمَا أُمِرُوا، اور ما کیسے پتہ چلا جی؟ نہیں، اللہ آ گیا، اس کے آگے اللہ آ گیا۔ اللہ آپ نے پڑھا اور پڑھتے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ وَمَا أُمِرُوا، امیر اصل میں کیا ہے جی؟ ہمارا یامرو، ہمارا اس نے حکم دیا، یامرو وہ حکم دیتا ہے۔ ہمارا کیا ہے جی؟ ہمارا معروف ہے۔ معروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، جس میں فاعل کا پتہ ہو، فاعل کی پہچان ہو۔ ہمارا، اس نے حکم دیا تو مطلب ہم اس کو جانتے ہیں نا جی، اس نے ہمارا، اس نے حکم دیا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے، دیا کس نے اس کا نہیں پتا، حکم دیا گیا ہے بس کہ یہ کام کرو، حکم دیا گیا تو یہ مجہول آ جائے گا۔ مجہول کا مطلب کیا ہے جی؟ جس میں فاعل کا نہ پتا ہو۔ تو ہمارا سے کیا بن گیا؟ امیرا۔ مجہول کیا بنا جی؟ امیرا۔ پھر اس کو جب تیسرے سیغے میں لے کے آئے تو یہ جمع میں، تو یہ امیرو بن گیا، حکم دیا گیا۔ اور یہاں پہ اب جمع آ گیا تو حکم دیے گئے۔ وَمَا أُمِرُوا، اور ان کو حکم دیا گیا، یعنی حکم نہیں دیا گیا، اللہ، سوائے، یعنی اور کوئی حکم نہیں دیا گیا، ایک حکم ان کو دیا گیا تھا۔ کن کو جی؟ یہ واو الف جمع کا ہے، ان کو حکم دیا گیا، یہ ہو گیا مجہول، ٹھیک ہے جی؟ تو فاعل تو یہاں پہ غائب ہو گیا، یہ فعل ہو گیا نا، فعل اور مجہول میں کیا ہوتا ہے جی؟ اب اس میں ہم نائب الفاعل اس کو کہتے ہیں، یعنی جو مفعول ہوتا ہے نا، مفعول وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ مفعول ہے، جن کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان کو، تو اصل میں تو کیا یہ مفعول ہے، اس کے اندر یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے۔ فاعل مجہول صیغے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ سیب کھایا گیا، کھایا فعل، اور سیب کیا ہوا جی؟ مفعول ہو گیا، جس چیز کو کھائی گیا، سیب کو کھایا گیا۔ ان کو حکم نہیں دیا گیا سوائے، کس چیز کے سوائے جی؟ اللہ، لی، لام تعلیل، لام تعلیل کس چیز کے لیے آتا ہے جی؟ مقصد بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام ہوا ہے تو کس مقصد کے لیے ہوا ہے، لام تعلیل یہ ہے۔ تاکہ،
ترجمہ کیا کریں گے لام تعلیل کا؟ تاکہ. اس میں صاحب چائے نہیں لگ سکتی؟ چائے نہیں، چائے نہیں لگتا جی، ابھی تو چائے تو وہ پھر لام خاموش ہو کے آ جاتا ہے نا. اچھا ہاں جی. تو اللہ لی تاکہ کیا کرو جی؟ یا اصل میں کیا تھا؟ یعبدون. عبدا اس نے بندگی کی، اور یعبدون وہ بندگی کرتے ہیں. اب لام تعلیل آیا تو اس نے کیا کیا؟ اعراب اڑا. اس کا اعراب جو ہے یہ مطلب ہے اس کو جمع کے اعراب کو نون کو اس نے اڑا دیا. یہ کیا بن گیا؟ لیعبدو، تاکہ یا کا مطلب وہ، یعبدو عبدا یعبدو تاکہ وہ بندگی کریں. ہمیں تو اس کے علاوہ حکم ہی ان کو یعنی ان کو اس کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا کہ وہ بندگی کریں. یہاں سے تا اردو والا اڑاتے ہیں نا. اب دیکھیں ترجمہ کریں. اور ان کو حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ بندگی کریں. لیعبدو کس کی بندگی کریں جی؟ اب یہ وہ فاعل ہو گئے بندگی کرنے والے کہ وہ بندگی کریں، اور بندگی کرنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا نا، کام ہو گیا. بندگی کرنا کیا ہے؟ فعل. اور وہ بندگی کریں تو فاعل کون ہو گئے؟ وہ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے جی. اب اس میں مفعول کیا آ گیا؟ کس کی بندگی کریں؟ الہن واحدن. اچھا اب یہ کون سا مرکب بن گیا جی؟ الہن واحدن توصیفی. یہ مرکب توصیفی بن گیا. الہن، الہ کس کو کہتے ہیں جی؟ خدا کو. معبود، معبود. اور واحدن اکیلا. اس ایک اکیلے معبود کی یعنی وہ بندگی کریں، ایک اکیلے معبود کی بندگی کریں. یہ مرکب توصیفی ہے. الہن موصوف ہے، الہ معبود، اور اس کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اکیلا واحد. ٹھیک ہے جی. تو وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، اور ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ بندگی کرو الہا واحدا، ایک اکیلے. اچھا یہاں پہ ایک بات آپ غور کیجئے گا، آپ کو پوری دنیا کی تاریخ میں یہ بات مل جائے گی. جو آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. وہ کیا ہے کہ جس کسی نے بھی توحید کو چھوڑا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کیا؟ توحید ہے ایک ہونا یا ایک ماننا. اصل میں ہونا یا کرنا ہے. اللہ کو ایک کر کے مانو، یا اللہ کا ایک ہونا، واحد ہونا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ توحید. توحید کا مطلب ہے کہ ایک ہونا. جس نے ایک سے قدم باہر نکالا نا، ایک سے، تو اللہ کے ساتھ چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں، وہ کبھی پھر ایک کسی دوسرے ایک پہ نہیں رکا. یہ تاریخ ہے. آپ ہندوؤں کی تاریخ اٹھا لیں. ہندو نکلے باہر نکلے تو کدھر گئے پھر؟ کوئی ایک خدا ہے، ہندوؤں کا ایک معبود ہے، کوئی ایک بھگوان ہے. کتنے ہیں؟ ہزاروں. عیسائیوں نے قدم باہر نکالا، ایک رہ گیا پیچھے. کئی 3 تو پہلے ہی بنا لیا. 3 تو انہوں نے پہلے بنا لیا. اچھا یہودیوں کے بھی پتہ نہیں کتنے، انہوں نے بھی کس کو بنا دو. یہاں پہ بھی ہم اب مسلمانوں کی اگر ذکر کریں، ہاں جی، اگر مسلمانوں کا بھی ذکر کریں تو ایک اللہ کو چھوڑنے کے بعد یہ بھی لا تعداد جگہ پہ جا گرتے ہیں. ایک اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر کوئی بندہ کبھی 2-3 پہ رکا نہیں ہے. جیسے بدعت ہے نا، بدعت کی کوئی سٹاپ نہیں ہوتا اس کا. سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا آج سے 1400-1500 سال پہلے وہی آج بھی ہے. اور بدعت کا کیا جی؟ ہر سال اس میں ایک نئی ایٹم کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کو دیکھتے ہیں اس میں شامل کر دی اس کو.
تو الہن واحدہ، ایک واحد معبود کی بندگی کرو. اب اس کی صفت بیان ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے کہ وہ الہن واحدہ کون ہے. لا الہ، یہی جو بات میں نے ابھی آپ سے لا رہبانیت میں کی تھی، لائے نفی جنس. یہ لائے نفی جنس ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس کے آگے اسم ہے اور اسم کے آخری حرف پر ایک زبر ہے. لا کے بعد اسم آئے اور اسم کے آخری حرف پہ ایک زبر آ جائے تو وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے. پوری جنس کی نفی کر دی جاتی. جیسے قرآن حکیم نے کہا لا ری با، سورہ سے شروع ہوئی لا ریبا فی، لا الہ. اسی سورہ بقرہ کے اندر آیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ذلی بروزی، یہ نبی وہ نبی، خوابوں والا نبی، فلان نبی، کوئی نہیں. غلام احمد قادیانی نے بڑے بڑے رنگ اختیار کیے، لیکن ہر قسم کی نبوت کا نفی، لائے نفی جنس. اسلام میں داخلے کے لیے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہو سکتا. قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. آپ یہ لائے نفی جنس کا اندازہ لگائیں. لا الہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ لائے نفی جنس سے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی معبود نہیں الا سوائے ہوا، وہ ہے، وہ ہے، یعنی وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. سبحانہ، یہ بات غور سے سنیے گا جی. سبحانہ ہو، آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ یہ عام طور پہ سبحانہ ہی آتا ہے. یہ سبحانہ کو ایسے لکھتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی. سبحانہ، سبحانہ ہو. اب اس سبحانہ کو غور سے دیکھیں تو اس پہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ زبر. سبحانہ پہ کیا آتا ہے؟ زبر آ جاتی ہے. تو یہ حالت نصب میں چلا گیا نا. تو نصب میں تو کیسے چلا گیا؟ یہ مفعول تو ہے نہیں، یا پھر اس کا جو فعل ہے، فاعل ہے، وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ مفعول مطلق آتا ہے اور اس کے پیچھے سبحا یا سبحتو، میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں. سبحانہ ہو، اس کی پاکی. اور یہ جو بیان کرنے والا حصہ یہ ہمیشہ معذوف ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لکھا نہیں جاتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن میں شروع ہوتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. اس میں کیا چیز معذوف ہوتی ہے؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے جی. وہ معذوف ہوتا ہے. معذوف سے مطلب کہ وہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ربنا آ گیا تو اس کا اسلوب بھی یہی ہے کہ اس کے اندر یا جو ہے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی یہاں پہ بھی سبحانہ مفعول مطلق آ گیا ہے، تو اس کے پیچھے یہ معذوف ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو سبحانہ ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں، پاکی ہے، میں نے بیان کی ہے، پاکی ہو اس کی. سبحانہ ہو، پاک ہے اس کی ذات. پھر ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں سبحانہ ہو، اس کی ذات پاک ہے. اما، ان کا مطلب کیا ہوا جی؟ سے، ما، جو کچھ جس کسی کو، اما یشرکون، یشرکون، یہ کا مطلب کیا ہوا جی؟ یہ کا وہ، اور واو نون جمع، اشرک یشرکو، شریک کرنا، شرک کرنا. ہو، اس کے ساتھ.
لا الہ الا ہو، وہ بہت بلند ہے، وہ پاک ہے اس چیز سے، ان الزاموں سے کہ جو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو جی، کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی محافظ ہے، وہ بھی محافظ ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی غریبوں کو دیکھ رہا ہے، فلاں بھی ہے جی باہر ہوگی بالکل. تو سبحانہ اما یشرکون، تو جو شرک وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اس یعنی کہ اگر کوئی ساری دنیا بھی کہنا شروع ہو جائے، پاک ہونے سے میں ایک آخری بات لکھ دوں، ساری دنیا اگر کہنا شروع ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ساری دنیا بھی کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں. ساری دنیا کہنے لگے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ رزق دینے والا ہے، داتا یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. چھوٹی ہے چلو جی پڑھ. ابھی بتا دے لگے جی، ابھی آ گیا یہ مطلب آپ کے سامنے سمجھے گا آ گیا. یریدون یریدون، ارادہ باب افعال، ارادہ یریدو، ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے. تو یریدون یہ کا مطلب وہ واو نون جمع، وہ چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں جی؟ یہ ذکر کس کا آ رہا ہے پیچھے سے؟ یہود و نصارہ کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے، ان کون سا آ گیا جی؟ مصدریہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا، عامل کہتے ہیں ان کو، یعنی جو آتے ہی اپنے آگے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. این یطفئو، یطفئو کیا مطلب ہے جی؟ اطفا بجانا، اطفا یطفئو اس نے بجایا. ٹھیک ہے جی. باب افعال جیسے ارادہ یرید ہوا، یہ بھی باب افعال افعال. ایک یہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا اس سے بلکہ سورہ صف کی جو آیت ہے، یہ سورہ توبہ میں تھوڑا سا چینج ہو کے آئی ہے. سورہ صف میں کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا، لیطفئوا یہ این یطفئوا ہے، وہاں پہ لیطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو. یہ تھا کیا؟ یطفئون تھا. اطفاء یطفئو کہ وہ بجھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. این یطفئو یہ کا مطلب وہ واو نون جمع، اور یہ نون اڑ گیا اس کا کس وجہ سے؟ کس نے اڑایا نون؟ ان مصدریہ نے. ٹھیک ہے جی. این یطفئو ہو گیا کہ وہ بجھا دیں. یطفئو پھونکے مارنے کو کہتے ہیں، پھونکے مار کے کسی چیز کو بجھانا. این یطفئو کس چیز کو بجھا دیں جی؟ نورا، وہ فاعل. اب یہ یریدون کا مفعول ہے سارا، وہ چاہتے ہیں، وہ فاعل، چاہنا فعل، کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارا مفعول آ رہا ہے اس کا. یہاں سے یہ فاعل، بجھا دینا فعل، اور نورا مفعول آ گیا، حالت نصب میں آ گیا. تو نورا یہ مفعول آ گیا، لیکن ذرا غور کریں نورن نہیں آیا. نورن نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ مضاف ہو گیا نا. اس کی نسبت جڑ گئی، کسی عام نور نہیں ہے، یہ کسی کا نور ہے. نسبت ہے کس سے ہے؟ نور اللہ ہی. اللہ مضاف الیہ ہو گیا. نور اللہ، اللہ کے نور کو. یہ کوپ آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس کا این یطفئو نور اللہ. یریدون
این یطفئوا نور اللہ، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بے افواہم، با زیر بی ساتھ، یہ حرف جر ہو گیا. اب اس کے آگے کیا آ گیا جی؟ فی وہ لفظ آ گیا، کل بھی اس کا پڑھا تھا. بے افواہی ہم، افواہی فمن کی جمع، موت منہوں سے، منہوں سے مطلب اپنے منہ کی باتوں سے، ہم اپنے منہ کی، اپنے منہ سے بجھا دیں، پھوکوں سے، اپنے باتوں سے، صرف افواہیں پھیلا پھیلا کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اب جو جملہ ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آنے لگا جی. یہ معلومات ہی بنا وَيَعْبَ اللَّهُ اور یہ ایک اور سی کدھر گیا ہے، اور یعب اللہ، یعب اللہ ہو، یابا جو ہے نا، یابا اس کو غور سے دیکھیں جی. ابا یابا، ابا کا لفظ قرآن میں کہیں پڑھا ہے؟ ہاں جی، سورہ بقرہ کے آغاز میں یاد جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تو شیطان نے کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ وہ انکاری ہو گیا اور اس نے تکبر کیا. انکار کرنا، ابا اس نے انکار کیا، اور یابا وہ انکار کرتا ہے. وَيَعْبَ اللَّهُ اور اللہ انکار کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ محاورہ ہے، اصطلاحی طور پہ ضرب المثل بن گئی ہے. یعب اللہ الا، یعب اللہ الا، سوائے. یعنی اس بات کو آپ پہلے میں اس طرح لکھتا ہوں، پھر آپ کو محاورہ ترجمہ بتاؤں گا کیا بنتا ہے. الا این یا ان کے یتم، یتم اصل میں کیا تھا جی؟ اصل میں کیا تھا؟ اتم، یتم اصل میں کیا تھا؟ اتم یتم، اس نے پورا کیا، باب افعال. ٹھیک ہے جی. اتمام، اتمام، اتمام کس چیز کو کہتے ہیں؟ تمام کرنا، مکمل کرنا. ٹھیک ہے جی، مکمل کرنا. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اسی شعر سے علامہ اقبال نے، اسی آیت سے یہ شعر نکالا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے، یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں. ابھی تو پوری دنیا تک توحید پہنچی نہیں. ابھی تو ایک عظیم اکثریت والا جو حصہ ہے اس میں کیا ہے؟ شرک ہے. تو اتم یتم، یتم وہ مکمل کرتا ہے. ان آ گیا مصدریہ، تو اس نے اس کو کیا کر دیا جی؟ منصوب کر دیا. ٹھیک ہے جی. ان نے کیا کیا؟ یتمو کو کیا کر دیا؟ یتمہ کر دیا، منصوب کر دیا. ان مصدریہ نے این یتمہ، کہ وہ، یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ مکمل کرے، پورا کرے. نورا، اب نورا ہے تو کیا پتہ چلا جی؟ نورا ہے تو کیا یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. نورا ہو، اور یہ نورا اسم ہے اور ہو ضمیر ہے. کیا پریپوزیشن بن گئی؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. نور کو
تو یہ عام نور نہیں ہے. مرکب اضافی کا مطلب یہ عام نور نہیں، اس کی نسبت ہے کسی چیز سے. کس چیز سے؟ اس کے، یعنی اپنے نور کو وہ مکمل. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ترجمہ ہے. یا بل اللہ انکار کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ مکمل کر دے اپنے نور کو. ٹھیک ہے جی. اللہ باقی ہر چیز کا انکار کر دے گا، کرتا ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کرتا، یعنی اس بات سے وہ نہیں ہٹے گا. اب یابا اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہو کے ہی رہے گا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. باقی تو ہر بات سے بندہ رک سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہ ایک محاورہ یا با اللہ کہ یعنی یہ کام تو 100% ہو کر ہی رہے گا، یہ نہیں رکے گا. یعنی اللہ باقی ہر کام سے ہو سکتا ہے انکار کر دے کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، لیکن اللہ اپنے نور کا کو اتمام کر کے مکمل کر کے دنیا میں رہے گا. یہ اس کا ہے. وَلَوْ اور لو اگرچہ کرہ یکرہ، کراہت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ناپسندیدگی کو کہتے ہیں. کراہت کس چیز کو؟ آپ کو کسی چیز سے کراہت آتی ہے، مطلب آپ کو چیز وہ پسند نہیں. ہو سکتا ہے حلال ہو، ایک چیز حلال ہو لیکن بندے کو اسے ناپسند ہو، یہ نہیں کر سکتے. اس میں سے آپ کو مثال چلے دیں، کوئی چیز مثال دیں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا حلال ہے لیکن مجھے بڑی ناپسند ہے. طلاق. ایسے ہے جی. لو کرہا، اگرچہ اس نے ناپسند کیا، ماضی کا صیغہ ہے نا. اب یہ اس نے کیا تو انہوں نے کیا، کیونکہ آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اس کا فاعل. ٹھیک ہے جی. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافرون و نون جمع کا ہے، چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کرے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو آئے، کتنی ناپسند آئے. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو اس دنیا پہ مکمل کر کے ہی رہنا. یعنی توحید آخر آپ کو یورپ میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، افریقہ میں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب پوری دنیا پہ ماس ہوئے اسلام کے کوئی اور مذہب باقی. ٹھیک ہے جی. یہ میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ نازل فرمائیں گے. آخری بڑا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگیں ہوگی. ملحمہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑوں کو. ایک کسائی کی دکان میں جب گوشت کے ٹکڑے، یعنی ایسی جنگیں ہوں گی جس میں انسان نہیں ہوں گے بلکہ گوشت کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. کوئی ایٹم بم پھٹے گا یا جو بھی ہوگا، یا اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہوگی کہ لوگوں کے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک ماں کے 100 بچے ہوں گے تو 99 بچے اس جنگ میں مارے جائیں گے. بچنا کسی نے نہیں ہے، جو بچیں گے اللہ ہی بچائے گا. مشکل ترین دور ہے. اس دور کی سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں ہیں، ایک جان ہے اور ایک ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے جان جاتی ہے تو جائے، ایمان پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. ایمان بچانا ہے، بس توحید کو بچانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کو بچانا ہے آخرت پہ، تاکہ مرتے ہوئے جب یوں ہی اللہ کے سامنے جائیں تو پاس کو 2% ایمان کے ہوں. جان تو ویسے بھی، یہ جان تو آنی جانی، اس جان کی کوئی بات نہیں، مر تو جانا ایک دن. تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا
إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم.